اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اس مہینے پاکستان کے عوام کو 42 ارب روپیہ فالتو دینا پڑے گا. ہر یونٹ کے اندر 4 روپے 68 پیسے کا اضافہ ہے. ہر یونٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، استعمال کیا ہے پچھلے مہینے، آپ کو 4 روپے 68 پیسہ فی یونٹ دینا پڑے گا. یہ 42 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کو یہ پیسہ ادا کرنا پڑے گا. ابھی ہمارے پاس کوئی حقائق نہیں ہے، جو ہمیں حقائق ملے ہیں ان کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب حکومت آئے گی تو پوری اس معاملے کے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیں گے. آج حالت یہ ہے کہ 4 سال کے دعوے اور جھوٹ بولنے کے بعد، 6 وزیر بدلنے کے بعد، آج ملک کی حالت یہ ہے کہ نہ کوئی LNG ٹرمینل لگ سکا ہے، نہ 1 انچ پائپ لائن پاکستان میں بن سکی ہے. اور آج جتنے بھی جو سب سے سستی بجلی بنانے والے پلانٹ ہیں پاکستان میں وہ بند ہیں. جو ہمارے کامرس منسٹر ہیں ان کا پلانٹ بند ہے. جو ہمارے سابقہ خود پیٹرولیم کے مشیر رہ چکے ہیں ان کا پلانٹ بھی بند ہے. اور حالت یہ ہے کہ CNG بھی بند کر دیا گیا ہے. جو کیپٹیو پلانٹ ہیں جو بجلی سب سے بہتر بجلی بناتے ہیں وہ بھی گیس پر بند ہیں. کوئی گیس نہیں ہے. جب دنیا میں سستی ترین گیس بک رہی تھی، جو آج پاکستان کو سال میں 200 سے 300 کروڑ ڈالر کا فائدہ دیتی، کوئی معاہدہ نہیں ہوا. جو معاہدے ہو گئے وہ ان کے سامنے کینسل ہوئے. اور وہ شپ جو LNG کے جو پاکستان کو $20 ملین $25 ملین کے ملتے تھے، آج وہ بازار میں $70 ملین کے بک رہے ہیں. تو نہ LNG ہے، نہ پائپ لائن ہے، نہ ٹرمینل ہے. اور یہ وہ حکومت جس نے تیل لے کر پاور پلانٹ چلانے شروع کر دیے کہ LNG نہیں ہے، آج تیل بھی نہیں ہے. سب سے سستی ترین بجلی بنانے والے کوئلے کے پلانٹ، آج تینوں پلانٹس کے پاس کول کی بھی کمی ہے، کوئلہ بھی نہیں ہے. کوئی پیمنٹس پاور پلانٹس کو نہیں ہو رہی، اس لیے وہ اب مزید بجلی بنانے سے قاصر ہیں. اور یہ تمام جو معاملات ہیں، اس کا اثر ملک پر یہ ہے، پاکستان کے عوام پر یہ ہے کہ آج 2600 ارب روپے کا، یہ کتنے بندے، 26,000 کروڑ روپے، یہ آج حالت ہے. یہ پاکستان کے عوام نے ادا کرنا ہے. 1000 ارب جو ہے وہ گیس کے اندر پاکستان کے عوام نے ادا کرنا ہے. یہ آج مارچ اور اپریل کی حالت ہے. آپ خود ہی سوچ لیں کہ جب جون جولائی میں کیا حالت ہوگی پاکستان کی. یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ ایسے حکمران رہے ہیں جنہوں نے 4 سال جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اور آج جب وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ حقائق انشاءاللہ سب عوام کے سامنے رکھنے پڑیں گے. ہم نے کوئی بہانے نہیں بنانے، لیکن ان حقائق کا علم پاکستان کے عوام کو ہونا چاہیے کہ وہ ملک جو 2018 میں دنیا کی سستی ترین بجلی بنا رہا تھا، جس کے پاس سرپلس بجلی بنانے کے کارخانے موجود تھے، جو دنیا کی سستی ترین LNG لے رہا تھا، جس کے پاس سرپلس ٹرمینل کیپیسٹی تھی، 4 کمپنیاں ٹرمینل لگانا چاہتی تھی ملک کے اندر اپنے خرچے پر، حکومت کی گارنٹی کے بغیر. پائپ لائن کے 2 منصوبے چل رہے تھے، آج کچھ بھی نہیں ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ ہم مارچ اپریل کے مہینے میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. اس کے باوجود
ہر آدمی ہر یونٹ جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں آپ 4 روپے 68 پیسے زیادہ ادا کریں گے، یعنی 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والا 1500 روپے فالتو دے گا، حکومت کی نالائکی کی وجہ سے۔ سعودی عرب جیسا ملک ڈیزل سے بجلی نہیں بناتا، پاکستان نے سینکڑوں ارب روپے کی بجلی ڈیزل سے بنائی ہے، اس لیے کہ آپ کوئی فیصلے نہ کر سکے، اس لیے کہ آپ نالائق تھے۔ کابینہ کا فیصلہ تھا کہ تیل سے بجلی نہیں پاکستان میں بنائی جائے گی، یہ مہنگا ہے، یہ ملک کو نقصان دیتا ہے۔ کابینہ کا فیصلہ 2018 کا ختم کر دی گئی تھی، یہاں پر سستی ترین LNG نہیں لی گئی جو کووڈ میں اویلیبل تھی، اور تیل امپورٹ کرنا شروع کیا گیا۔ اس کا وجہ صرف اور صرف کرپشن ہے۔ تیل وہ معاملہ ہے جس میں پیسے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ تیل دنیا میں کہیں اور بکتا نہیں ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ سوائے وہ معاہدے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے کیے تھے، ان کے علاوہ کوئی LNG ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ٹرمینل کیپیسٹی 1200 کی ٹرمینل کیپیسٹی میں سے 700 استعمال ہو رہی ہے، ہمارے پاس LNG نہیں ہے، سستے ترین بجلی کے کارخانے بند ہیں۔ تو یہ ایک مسائل کا پہاڑ ہے جس کو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون عبور کرے گی، لیکن حقیقت عوام کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ آج ملک میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آج مارچ اپریل کے مہینے میں، جون جولائی میں کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ وہ حکومت جو یہ کہتی تھی کہ پاکستان میں بہت زیادہ بجلی کے کارخانے لگ گئے ہیں، وہ آج مارچ میں بھی عوام کو بجلی دینے سے قاصر ہے۔ اس کو کہتے ہیں نالائکی، اس کو کہتے ہیں نااہلی، اسے کہتے ہیں بدنیتی، اسے کہتے ہیں کرپشن، اور یہ حقائق عوام کے سامنے آئیں گے۔ ہم نے بہانے نہیں بنانے، پاکستان مسلم لیگ نون مسائل حل کرتی ہے، بہانے نہیں بناتی۔ انشاءاللہ یہ مسائل بھی حل ہوں گے، لیکن جس حد تک بگاڑ آ چکا ہے، جس حد تک ملک میں خرابی آ چکی ہے، اس کا عوام کو علم ضرور ہونا چاہیے کہ یہ بینک کے وہ کل پچھلے ہفتے میں صرف ایک ہفتے میں 2.9 ارب ڈالر کم ہوئے ہیں۔ 2.9 ارب ڈالر یعنی کہ 2900 کروڑ ڈالر کم ہو گئے ایک ہفتے کے اندر، اور اس مہینے کے اندر 4.3 بلین ڈالرز مارچ کے مہینے میں کم ہوئے، 4300 ارب ڈالر کم ہوئے ایک مہینے کے اندر مارچ کے مہینے میں۔ یہ آبویسلی بڑے خطرے کی گھنٹی ہے کہ ایک طرف آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو ایک PTI بات کرتی تھی کہ مسلم لیگ نون جب گئی تھی تو معیشت میں ایک مسئلہ ہم چھوڑ کے گئے تھے بقول PTI کے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ تھا، تو آج PTI نے 33% ڈالر بڑھا دیے، 27 ارب ڈالر کا قرض اور لے لیا، 17,000 ارب روپے کا قرض اور لے لیا، ہر پاکستانی کو غریب کر دیا۔ اور یہ سب کرنے کے بعد اگر ہم 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ 20 ارب ڈالر کا چھوڑ کے جائیں گے، تو وہیں کھڑا کر دیا انہوں نے لا کر، اور اس سے بلکہ قرض مقروض کر دیا پاکستانی قوم کو۔ تو ایک یہ بات تھی۔ دوسری یہ بات کر رہے ہیں کہ امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے PTI کے دور میں۔ یہ سامنے رانا مارکیٹ ہے، ادھر جا کے دیکھ لیں، اگر امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے تو وہ لوگ وہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور سچی بات یہ کہ جس طرح یہ لوگ گنتے ہیں وہ لوگوں کو بھی امپلائڈ گنتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں آپ کے بھائی کے ساتھ یا اپنے خاوند کے ساتھ اگر تھوڑا سا ان کے کام میں مدد کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو اس کو بھی امپلائڈ گنتے ہیں۔ 21% پاکستانی اس وقت اس طرح کے امپلائڈ گنے جاتے ہیں کہ جو فری کے اندر اپنے بھائی کی یا باپ کی یا شوہر کی یا بیوی کی مدد کر رہا ہے۔ تو یہ امپلائمنٹ ڈیفینیشن جس طرح انہوں نے کری ہے اس طرح کرا ہے، ورنہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے 60 لاکھ لوگوں مزید بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ آدمی سمجھتا ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں آج روزگار بڑھ گیا ہے پہلے سے، تو میرے خیال سے وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے۔ دیٹس اٹ۔
دو سوال میرے اپنا شاہد خزانہ نواسی صاحب کو. خزانہ ہے ڈالر 150 سے نیچے تک کتنے عرصے میں لے آئیں گے؟ میں اتنی اور بات کر دوں کہ ایک پی ٹی آئی جو بات کر رہا ہے کہ ان کا بمپر کراپس ہوئے، تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پچھلے سال کاٹن کا کراپ جو تھا وہ 5.3 ملین بیل 53 لاکھ بیل ہوئی تھی، جو 1983 کے بعد سب سے کم ہے. اور اس سال جس کو یہ بمپر کراپ بول رہے ہیں وہ 70 لاکھ بیلیں ہوئی ہیں، جو ہمارا خراب سال تھا، ہمارا آخری سال تھا، اس میں 1 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ بیلیں ہوئی تھیں. تو وہ 40% ہم سے زیادہ نیچے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بمپر کراپ کہہ رہے ہیں. ویٹ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اگر بمپر کراپ ہو رہا ہے تو ہم گندم کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ ہر سال ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں. خان صاحب رشیا جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 2 ملین ٹن چاہیے. تو یا آپ بمپر کراپ کی بات کر لیں یا امپورٹ کی بات کر لیں. میز کی کمی ہو گئی ہے، چاولوں کی کمی ہو گئی ہے، ہر کراپ کم ہو گیا ہے. اور کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ 1,40,000 ٹن پچھلے 6 مہینوں میں انہوں نے فرٹیلائزر کھاد کو اسمگل کروا دیا. 6 مہینے پہلے کمپنیاں کہہ رہی تھیں ہم کو ایکسپورٹ کرنے دو، خان صاحب نے منع کر دیا اور 1,40,000 ٹن اسمگل کروا دیا. لہٰذا ہم جا کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آج. اور اگر آج کھاد کی لائنیں لگی ہیں ہمارے کسان کی وجہ سے، کسان کو، تو کل ہم کو گندم کی لائنیں لگانی پڑیں گی. سر میں گزارش کر دوں جی، یہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں، چینی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، کاٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں، یوریا ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو بمپر کراپ کہاں گئی؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ ہماری حکومت میں ان میں سے ایک چیز بھی امپورٹ نہیں ہوتی تھی. تو جھوٹ بولنے کے لیے بھی تھوڑی بہت عقل تو چاہیے ہوتی ہے. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح پچھلی حکومت 3.5 سال یہ کہتی رہی کہ پچھلی حکومتوں کی کرپشن کی وجہ سے یہ سارے حالات خراب ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا. خوشخبری ملے گی آپ؟ میں نے آپ کو بتا دیا، ہم نے حقائق عوام کے سامنے ضرور رکھنے ہیں. ہم نے کام کرنا ہے. یہ 3.5 پونے 4 سال روتے ہی رہے، کام 1 پیسے کا نہیں کیا. تو انشاءاللہ ہم کام کریں گے، آپ کو رزلٹ نظر آئیں گے، عوام کو ریلیف ملے گا. عوام کو ریلیف انشاءاللہ ملے گا. یہ لوکل باڈی الیکشنز ہوتے ہیں جہاں پر حکومت نے سینکڑوں ارب روپیہ جا کر لگایا ہے. آپ صرف یہ پتہ کر لیں کہ جو صحت کارڈ تقسیم ہوئے ہیں جن سے عوام کو کچھ ملنا نہیں ہے، ایک تحصیل میں 50,000 ہزار کارڈ تقسیم ہوا ہے. وزراء گئے ہیں، وزیر اعلیٰ گیا ہے، وزیر اعظم گیا ہے. یہ چیزیں ایسے ہی ہیں. شاہد صاحب آپ جب الیکشن ہوں گے آپ کو نظر آ جائے گا اس حکومت کی حقیقت کیا ہے. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے جو لاسٹ کچھ سٹیپس ایسے لیے تھے جس میں ایک انہوں نے بجٹ تک جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں کو فریز کیا تھا، اسی طرح بجلی کی قیمتوں کو فریز کیا تھا. تو آنے والی حکومت جو ہے اگر آپ تحریک اعتماد کے بعد کامیاب ہو کر آتے ہیں تو کیا یہ اعلانات جو انہوں نے کیے تھے بجٹ تک بجلی اور پیٹرول کی قیمت برقرار رہنے کی، یہ برقرار رہے گی یا کہ آتے ہی مہنگائی بم جو ہے وہ گرا دیا جائے گا وہاں پر؟ دیکھیں یہ اعلانات جو ہوتے ہیں یہ اعلان کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. 150 ارب روپیہ آپ اضافی قرضہ لے کر یہ کام کر رہے ہیں. جس آدمی کو پتا ہو میری حکومت جا رہی ہے وہ یہی کام کرتا ہے. ان چیزوں کو مینیج کرنا پڑے گا. آج بھی آپ دیکھ لیں پیٹرول ڈیزل کی مد میں 60 سے 70 ارب روپیہ 2.5 ارب روپیہ یومیہ حکومت قرضہ لے کر ادا کر رہی ہے. قرضہ لے کر بجلی کی مد میں آپ 42 ارب روپیہ اس سال یہ عوام دیں گے، یہ حکومت قرضہ لے کر دے گی. قرضے جو ہوتے ہیں وہ عوام نہیں ادا کرنے ہوتے ہیں، مہنگائی بڑھتی ہے. یہ چیزیں باتیں کرنے سے نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے سے نہیں ہوتی. فائنانس منسٹر کہاں پر ہے؟ آ کر بات کرے نا. کیا اس نے اس کام کے لیے بجٹ میں پروویژن رکھی ہوئی تھی کہ حکومت اتنے پیسے دے گی؟ اضافی قرضہ ہے جس کی کسی کو فکر نہیں ہے. کتنے 4600 ارب روپیہ 4600 ارب روپیہ اس سال مالی سال میں ڈیفیسٹ ہے. 4600 ارب روپیہ. جب ہماری حکومت گئی تھی پورے پاکستان کی تاریخ کا جو قرضہ تھا وہ 28,000 ارب تھا. یہاں 4300 ارب ایک سال میں وہ اضافہ ہو گیا. یہ آج کے حقائق ہیں. اچھا عمر صاحب بتائیے گا
तज़किरा किया, इसी जगह पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि इन कैमरा सेशन बुलाया जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आए। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया, अपोजिशन ने उसमें शिरकत नहीं की। एक तो इसकी वजह बताइएगा और दूसरा ये बताइएगा जो नैरेटिव इमरान खान ने इस वक्त दिया है अमेरिका का जो जार है, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, किस तरह से इस बयानिए का अपोजिशन मुकाबला करेगी, क्योंकि उन्होंने आपको परसेंटेज देखिए ये मामला सारा सेटल हो गया है। आपकी अक्ल ये तस्लीम करती है कि कोई आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा हो और घर बुला के आपको बताए कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा हूँ। अमेरिका के स्पोक्समैन ने कह दिया जब हम तो किसी के मामलात में इंटरफियर नहीं करते, हम साजिश नहीं करते। ये बात ख़त्म हो गई है। ये आखिरी बातें होती हैं जब और कुछ ना रहे। इमरान खान आगे ये बताता आवाम को कि मैंने तुम्हें ये फ़ायदा दिया है, मेरे साथ चलो, मैंने पाकिस्तान को ये तरक्की दी है, मेरे साथ चलो। पाकिस्तान के दुश्मनों को तो इससे बेहतर आदमी कोई नहीं है जो पाकिस्तान को ज़वाल पजीर कर रहा है। तो आज ये बातें जो हैं, ट्वीट किया था आपके ज़माने में दूसरे दिन सुबह, ये आप इनकी माजी भी देख लें जो इमरान खान साहब फरमाते रहे अमेरिका के बारे में। तो हमारे ज़माने में जब ट्रंप ने एक सिर्फ ट्वीट किया था 1 तारीख को, आपको याद होगा 1 जनवरी 2018 को पाकिस्तान के बारे में, हमने उसी वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई थी, उसको जवाब दिया था। यहाँ ये अमेरिका के सदर ने ट्वीट किया था, यहाँ पर हमारा सफ़ीर, जो अभी तक हम ये भी बताने से कासिर हैं कि किस मुल्क का सफ़ीर है, सरकारी तो पाकिस्तान नहीं बता सका कि कौन से सफ़ीर ने, कौन से मुल्क ने हमारे में बात की है। ये हाल है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का। एक हुकूमत थी जो अमेरिका के सदर को बराह रास्त जवाब देती थी, एक हुकूमत है जो नाम मुल्क का लेने से कासिर है। पूरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नाम नहीं ले सकती कि कौन से मुल्क ने हमें धमकी दी है, धमकी का कोई सबूत नहीं है, और कहते हैं हम खुद मुख्तार हो गए। ये फ़र्क होता है। मुझे ये बताया जाए 7 को आपको ख़त आया है, आपने 27 को जलसा किया है, ये किधर थे आप? ये 3 हफ्ते क्यों नहीं पाकिस्तान के अवाम को बताया? कोई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में दावत नहीं आई। एक पार्लिमानी कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई हुई है जिसमें हम कभी नहीं जाते क्योंकि हमारा कोई एतमाद स्पीकर पे नहीं है। ये कौमी मसला है, पार्लियामेंट में हम आए, बताए अवाम को कौन सी उसको तकलीफ़ है, किसने धमकी दी, हम उसके साथ हैं। पाकिस्तान को धमकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़माने में आई, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़माने में आई। पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है, इसमें कोई दो राय नहीं है।